اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وعطرته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا براسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وقال سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. سیرت سرور عالم، تقریر نمبر 153، اور آج کی تقریر موجودہ سال کی نویں تقریر ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال کی 3/4 تقاریر آج کی تقریر کے ساتھ مکمل ہو جائیں گی. اس سلسلے سے مومنین کرام کا جو شغف، جو لگاؤ، جو خلوص نظر آیا، وہ سبب بنا کہ میں ان حالات میں بھی جو آج کل ویسے ہی پیش آ رہے ہیں، لیکن خصوصیت سے آج کے دن ایک طویل سفر کے بعد، یہ بہت زیادہ جلدی کا سفر تھا، کم وقت میں بہت زیادہ مسافتیں طے کرنا پڑی. عام حالات میں شاید میرے لیے آج کے دن یہ تقریر کرنا ممکن بھی نہ ہوتا، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ جب مومنین کرام اس خلوص کے ساتھ اس سلسلے میں شرکت فرما رہے ہیں تو کچھ تاخیر سے صحیح لیکن میں اپنی ذمہ داری ادا کرنے پہنچ جاؤں. گزشتہ تقریر اب گویا اس منزل پہ پہنچ چکی تھی کہ اللہ کا رسول شہر مدینہ سے تبوک کے میدان کی جانب اپنے لشکر کو لے کے چل پڑا. غزوہ تبوک جس لڑائی میں وہ ابتدائی حالات ہی اتنے اہم اور سبق آموز تھے کہ تقریباً 5 تقاریر صرف شہر مدینہ میں ان حالات کے بارے میں ہو گئی جو پیغمبر اسلام کے اعلان تبوک کے لیے روانگی کے اعلان کے بعد پیدا ہوئے. وہ حالات جو اس اعلان کے بعد پیدا ہوئے، وہ ساری زحمتیں، وہ سارا ماحول، وہ ساری مخالفتیں، وہ ساری منافقتیں، اور جیسا کہ گزشتہ تقریر میں نے کہا کہ ایسا لگ رہا کہ باقاعدہ اس موقع کو ان دشمنان اسلام نے بھی جو اسلام کی نقاب کھول کے مدینے کے اندر آ چکے ایک بہترین موقع اپنے لیے سمجھا کہ اب اسلام تو دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہو گیا، اور اس وقت ایک بہترین موقع ہے کہ اگر کسی طرح رسالت کو نقصان پہنچا دیا جائے تو یہ پوری قیادت، یہ پوری حکومت، یہ پورا اقتدار ہم کو مل سکتا ہے. اور اگر خطرہ تو ایک ہی خطرہ، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا رسول مدینے کو اکیلا چھوڑ کے نہیں گیا. اب اس کی ساری تفصیل آ چکی کہ پہلی مرتبہ یہ حکمت عملی اختیار کی گئی کہ علی کو مدینے میں بھیجا گیا اور خود اللہ کا رسول اس سفر کے اوپر لشکر کو لے کے چل. منافقین آپس میں بھی یہ طے کر لی کہ ہم میں سے کچھ رسول کے ساتھ شامل ہو کے چلے جاتے ہیں اور کچھ اسی شہر مدینہ میں رہ جاتے ہیں، اور دونوں جو 2 حصے منافقین کے بھی ہو گئے، اپنی اپنی جگہ ان دونوں ہستیوں پہ قاتلانہ حملے کا ارادہ کیا. اس کا ایک حصہ گزشتہ منگل کی تقریر کے اختتام پہ مکمل ہوا کہ پھر اس کے فوراً بعد
مولا کائنات سے وہ قاتلانہ حملہ کیا گیا، جو خود اصل سازش کا دوسرا مرحلہ تھا۔ پہلی کوشش تو یہی تھی کہ ایسا پروپیگنڈا کیا جائے اور ایسی حکمت سے کام لیا جائے، حکمت عملی سے، کہ علی بھی مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ فی الوقت منافقین کا ہدف، ٹارگٹ مدینہ خالی ہو اور اس پہ قبضہ کر کے، آج کل کی اصطلاح میں جسے کہتے ہیں، یہ الفاظ مناسب تو نہیں ہے رسالت کے لیے، لیکن آج کل کی اصطلاح میں جسے کہتے ہیں کہ بغاوت ہو گئی یا انقلاب آ گیا یا تختہ پلٹ دیا گیا، مدینے کو خالی کروانا، کہ مدینے میں کوئی مخلص مسلمان نہ رہے۔ مولا کائنات مقام جرف پہ، جو احد کی پہاڑی سے 3 میل کے فاصلے پر ایک جگہ، پیغمبر سے ملاقات کرتے ہیں، اور اس موقع پہ حدیث منزلت ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے یہ ظاہری تسلی دے کر کہ اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعد، کیا علی کیا تم اس سے راضی نہیں کہ تمہاری وہی منزلت ہے کہ جو ہارون کی منزلت موسیٰ کے پاس تھی، فرق یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ حدیث منزلت جس کے حوالے، جس کے بارے میں ایک تفصیل کہ یہ کئی مقام پہ اس سے پہلے بھی بیان ہو چکی ہے، یہ سب باتیں بیان ہو گئی تھی، اس کو آج دہرانے کا مقصد فقط یہ تھا کہ آپ اگر پچھلی منگل کی تقریر آپ کو یاد ہو کہ حدیث منزلت کا موضوع بالکل آخر میں آیا تھا، اور وقت اتنا زیادہ ہو گیا کہ بہرحال بڑی جلدی جلدی مجھے وہ ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا پڑی، مگر اس میں ایک ابھی جملہ رہا جا رہا تھا، اس لیے آج 5-7 منٹ دوبارہ آپ کو یہ سننا پڑا، اور وہ یہ کہ یہ حدیث منزلت کن کتابوں میں آئی، کن راویوں کے حوالے سے آئی، یا فقط 1 یا 2 راوی اس کے گواہ ہیں، یہ ایک طویل سلسلہ ہے ان راویوں کا کہ جو حدیث منزلت کو نقل کر رہے ہیں، تاریخی اعتبار سے یہ حدیث کس مجمع میں کہی گئی، اس مجمع کی تعداد کیا تھی، یہ سارے مباحث تو ہو چکے ہیں، مگر ایک خصوصیت کے ساتھ ایک نقطہ جو پروردگار عالم نے شاید ایک مناسبت بھی پیدا کر دی ہے اس موقع کہ ہماری آج کی یہ تقریر اس وقت ہو رہی ہے کہ جب ابھی چند گھنٹے پہلے شہزادی کی شہادت کا ایک دن گزرا، یعنی بنا پر ایک روایت، تو ذرا سی یہ تھی اس حدیث منزلت کے حوالے سے گفتگو کہ پروردگار عالم جناب موسیٰ اور ہارون کے درمیان رشتے کو بیان کرتے ہوئے اور ان کے درمیان جو تعلقات تھے اور جو گفتگو تھی اسے قرآن کریم نے کئی جگہ پہ بیان کیا، چنانچہ سورہ بقرہ میں بھی تذکرہ ہوتا ہے، سورہ اعراف میں بھی تذکرہ ہوتا، بلکہ وہ 25-26 انبیاء جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ان میں حضرت موسیٰ کے واقعات سب سے زیادہ بیان کیے گئے، لیکن سورہ مبارکہ طٰہٰ کے آخر سورہ طٰہٰ تو وہ سورہ ہے کہ جو بنیادی طور پر پورا کا پورا حضرت موسیٰ کے حالات کے بارے میں نازل ہوا، شروع سے لے کے آخر تک۔ اب اس سورہ طٰہٰ کے آخر یہ وہ سورہ ہے جہاں جس نے بات وہاں سے شروع کہ حضرت موسیٰ نے سفر کے دوران آگ کو دیکھا اور اس کے بعد اپنی بیوی سے کہا کہ میں آگ لینے جا رہا ہوں، یعنی آغاز اعلان نبوت وہاں سے بات شروع کی۔ تو جس آیت کی میں تلاوت کرنا چاہ رہا ہوں، بلکہ ابھی خطبے میں تلاوت کی، یہ بھی ایک پہلو ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کہا کہ اے علی تمہاری منزلت وہی ہے کہ جو ہارون کی منزلت تھی، تو ایک پہلو، اور وہ یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ کے اندر آخر میں جا کے یہ آیت آئی کہ قال یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براس انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ یہ جملہ ہے حضرت ہارون کا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ غزوہ تبوک کے حالات میں یہ حدیث آ رہی، میں اپنے موضوع سے ہٹ کے بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جملہ صرف چند لمحوں کے لیے ذرا سا بعد کے واقعات کی وضاحت، صرف چند لمحوں کے لیے، اور یہ جملہ اس وقت حضرت ہارون نے ارشاد فرمایا، اب تو یہ قرآن کی آیت بن گئی سورہ طٰہٰ، کہ جب حضرت موسیٰ 30 دن
کا اعلان کر کے اپنی قوم سے رخصت ہوئے تھے کہ میں کوہ طور پہ جا رہا ہوں وہ تورات کو لینے کے لیے، اور 40 دن لگ گئے۔ وہ جو پورا واقعہ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں مجالس میں، اس دوران یہاں پہ گوسالے کا واقعہ پیش آیا کہ قوم موسیٰ میں موجود اس سامری جادوگر ایک ایسا گوسالہ بنایا، ایک ایسا سونے سے بچڑا بنایا کہ جس کے اندر سے آواز نکلتی، اور جناب موسیٰ کی تقریباً ساری قوم گمراہ ہو گئی، کیونکہ واقعہ موسیٰ میرا موضوع نہیں، اس لیے بہت مختصر۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو اب سورہ طٰہٰ نے ان کا جملہ بھی نقل کیا کہ وہ غم، وہ غصہ، وہ کیفیت حضرت موسیٰ کی، یعنی واقعاً ایک بات سمجھ میں بھی آنے والی کہ ایک نبی نے اپنی قوم کے لیے اتنی زحمتیں اٹھائی، فرعون سے مقابلہ جو ہوا کہ فرعون کو دعوت حق کو دی گئی، لیکن اصل بات یہ تھی کہ میری قوم بنی اسرائیل کو رہا کر، چنانچہ جس وقت فرعون نے رہا کر دیا تو حضرت موسیٰ نے پھر فرعون کے خلاف اعلان جہاد نہیں کی، اپنی قوم کو لے کے چلے۔ وہ تو فرعون نے تعاقب کیا، اپنا وعدہ توڑا تو عذاب خدا آیا، ویسے تو عذاب کا حقدار تھا، لیکن جناب موسیٰ بنیادی طور پہ اپنی قوم کو فرعون سے آزاد کرانے آئے اور اتنی زحمتیں اٹھائیں۔ خود موسیٰ کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو اپنے خسر جناب شعیب کے ساتھ آرام سے رہ رہے ہیں۔ جس قوم کے لیے اتنی زحمتیں برداشت کی، وہ قوم 40 دن کے اندر اتنی زیادہ بکھر گئی، پھر گئی، نفاق اور ارتداد کی منزل پہ چلی گئی، وہ غم و غصہ سمجھ میں آنے والا۔ اگر بعض لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ حضرت موسیٰ کچھ جلالی نبی، کچھ زیادہ ان کو غصہ آتا، لیکن یہ دیکھیں کہ ان کی قوم کیسی قوم ایسی قوم ہے کہ اتنا بھی حضرت موسیٰ نے ضبط کر لیا وہ مقام نبوت، ورنہ باقی تو کوئی اور آدمی ہو تو پاگل ہو جائے ایسی قوم کی قیادت کر۔ اب وہ باقی ساری باتیں چھوڑے، مجھے لگ رہا کہ قوم بنی اسرائیل مجھے بھی اپنے موضوع سے ہٹا رہی، میں واپس آ جاؤں اپنے موضوع پر۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ حضرت موسیٰ نے خدا سے کہا، اپنی قوم سے کہا، وہ ایک جگہ ہارون سے کیا کہا، ایک سوال کیا اور غصہ قوم پہ تھا، لیکن اب حضرت ہارون سے خطاب میں یہ غصہ ظاہر ہو اور کہا کہ اے ہارون ماں منا آتا اذ رأیتہم ظلم، آخر تم نے ان کے خلاف جہاد کیوں نہیں کیا جب تم نے یہ دیکھا کہ یہ میرے بعد گمراہ ہو رہے ہیں؟ ماں منا آتا اذ رأیتہم ظلوا ان تتبعونی، آخر تم نے ان کا پیچھا کیوں نہیں کیا، ان کا تعاقب کیوں نہیں کیا، ان کے خلاف جہاد کیوں نہیں کیا؟ اب اس کے بعد حضرت ہارون کا وہ جواب سن، جس کو بعض علماء اس کو بھی ایک سبب قرار دیا کہ جو شباہت کی گئی ہارون کی اور مولا کی۔ ہارون کا جواب قرآن میں یہ کہ قال یبنا امہ، اے میرے ماجائے، لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی، میرے سر اور داڑھی کو نہ پکڑو، انی خشیت، مجھے صرف یہ ڈر تھا، ان تقول، کہ آپ واپس آ کر کہیں گے کہ فرقت بین بنی اسرائیل، اے ہارون تم نے بنی اسرائیل میں تفریق کر دی، تم نے ان کے ٹکڑے کر دیے، تم نے ان کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا، ولم ترقب قولی، اور آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ ہارون تم نے میرے احکامات کا اور میرے قول کا خیال بھی نہ رکھا۔ میں صرف اس وجہ سے خاموش رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے بنی اسرائیل کے دو ٹکڑے ہو جائیں، اور ولم ترقب قول، اور جو آپ مجھ سے کہہ کر گئے کیا کہہ کر گئے تھے کہ حتی الامکان اس قوم کے اتحاد کو برقرار رکھنا، کہ بعد میں اگر آپ مجھ سے نہ کہیں کہ تم نے آخر اپنے جذبات میں یا دین کے جذبات میں میری بات کا خیال کیوں نہ رکھا۔ اور اس کے بعد آیتیں آگے بالکل بدل گئی، یعنی حضرت موسیٰ نے واقعاً اس دلیل کو تسلیم کیا کہ ہاں ہارون تم نے یہ صحیح کیا، قوم کو تفریق ہونے اور تقسیم ہونے سے بچانے کے لیے عارضی گمراہی کو دیکھ کے خاموش ہو جانا یہ بالکل ٹھیک تمہارا عمل، اور قرآن نے بھی اس کی تائید کی، یعنی نہ حضرت ہارون کے اس قول پہ کوئی اشکال کیا، نہ حضرت موسیٰ کی خاموشی پہ کوئی اعتراض کیا، ہارون کا قول نقل کیا، موسیٰ خاموش ہو کر تائید کر رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ ایک عام آدمی کی تائید حجت نہیں، حتیٰ یہ کہ اگر کوئی مجتہد یا مرجع بھی کسی مقام پہ خاموش ہے تو وہ حجت نہیں، یہ معصوم ہے
کہ ان کا قول بھی حجت، ان کا فعل بھی حجت، ان کی خاموشی بھی حجت ہے. یہ صرف معصوم کے لیے ہے، اور واقعہ معصوم ہی کا. حضرت موسیٰ بھی خاموش رہے اور قرآن بھی خاموش رہا، خاموش تائیدی انداز میں. تو ایک یہ وجہ بھی آ گئی کہ ہارون حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں قوم موسیٰ کو گمراہی پر دیکھ کر فقط اس لیے خاموش رہے کہ ابھی ابھی یہ فرعون سے نئے نئے آزاد ہوئے، مکمل طور پہ انہوں نے دین خدا کو نہیں سمجھا. اگر ابھی ان کے درمیان تلوار اٹھائی گئی تو یہ دو فرقوں میں تقسیم ہو کے رہ جائیں گے، اور وہ وقت فرقوں میں تقسیم ہونے والا نہیں تھا. بس یہی جملہ بعض اوقات مولا کی زبان پہ بھی آیا کہ جب یہ سوال کیا گیا کہ آخر ان تمام مصائب کے درمیان یہ خاموشی کس لیے، گھر جلے، گلے میں رسی بندھے، بیٹا شہید ہو، بیوی کے کوڑا لگے اور خاموشی، تو یہی جواب کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز جو مینار ہے اذان سے بلند ہوتی ہے، یہ آواز ختم ہو جائے اور مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو جائے. تو شاید بلکہ یقیناً یہ بھی ایک پہلو کہ جس کی بنا پہ غزوہ تبوک پر یہ اعلان ہو رہا کہ علی کی اور ہارون کی مشابہت کو دیکھتے رہنا، بہت جلد تمہیں ضرورت پیش آ جائے گی علی کی خاموشی کا سبب معلوم کرنے کی. ہارون کی خاموشی کا سبب قرآن سے پوچھ لینا، وہی علی کی خاموشی کا سبب ہوگا، کیونکہ ہارون اور علی ایک منزل پہ شباہت پیدا کر دی گئی کہ دونوں ایک انداز سے ہیں. اب اس سے زیادہ میں کھل کے کہنا بھی نہیں چاہتا، لیکن وہ بات اور واضح ہو گئی کہ غزوہ تبوک اگر اتنے جوش و خروش کے ساتھ اعلان ہوا اس کا، لیکن غزوہ تبوک کا اصل مقصد غزوہ لگ ہی نہیں رہا. یعنی غزوہ تبوک کا اصل مقصد میدان کی لڑائی ہے ہی نہیں، یہ سارے پیغامات دینا کہ رسول کے بعد کیا ہونے والا. تو خیر حدیث منزلت کے یہ ایک پہلو کہ علی کو بھی اسی انداز سے عالم اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچانے کے لیے خاموش رہنا تھا، جو ہارون کی خاموشی کا سبب قرآن نے بتایا. اب میرا مولا واپس آئے، اور جب واپس آئے تو روایت کا ایک ٹکڑا اور جو پچھلی دفعہ روایت میں نے پڑھی اس کو دوہرا نہیں رہا، اور وہ یہ کہ جس وقت واپسی ہو رہی تھی اور وہ گھوڑے کے لیے اس غار یا گڑھے یا کنویں کی زمین کو سخت کیا گیا، اور میرے مولا کی سواری کا جانور جو وہاں سے گزر گئے تو دوبارہ وہ زمین نرم کر دی. چنانچہ منافقوں میں سے جس نے قدم آگے بڑھایا وہ اندر پھنسنے لگا اور گرنے لگا. تو ایک روایت یہ کہ میرے مولا نے اس وقت خود اپنی سواری کے جانور سے کہا کہ یہ بھی بتا کہ یہ گڑھا کھودا کس نے تھا. تو اس نے ایک ایک کر کے ان 10 افراد کا نام بمائے ان کی ولدیت کے بتا دیے جو منافقین میں سے مدینے میں رہے اور جن کو یہ ذمہ داری دی گئی. خیر اب اس کے بعد جیسے ہی میرا مولا واپس شہر مدینہ میں داخل ہوا، یہ تو 3 میل رسول پہنچے تھے، ملاقات کر کے 3 میل کا فاصلہ طے کر کے مدینے میں آئے. تو وہ مخلص مومنین جو نہیں جا سکے تھے جنگ تبوک میں، اب باقاعدہ پوری تقریر ہوئی تھی کہ وہ جو مخلص مومن نہیں گئے تو وہ کون تھے، جن کے پاس جذبہ تھا، خلوص تھا، جہاد میں حصہ لینے کی طلب تھی، وسائل نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین یہ حالات اور واقعات بتا رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے بھی اب پہچان لی. ایک عام مومن کے لیے بھی اب یہ بات کھل گئی. علامہ مجلسی بہار اور حیات القلوب دونوں میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین یہ آپ پہ حملہ کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پیغمبر پر بھی یقیناً کہیں نہ کہیں حملہ کیا جائے گا. یعنی اتنا واضح ہو گیا مسئلہ کہ یہ رسول اور علی دونوں پر ایک ساتھ قاتلانہ حملہ کر کے یہ چاہا جا رہا کہ مدینہ منافقین کے ہاتھوں میں آ جائے. یقیناً ان لوگوں کا یہ کہنا کہ یقیناً رسول پہ بھی حملہ کیا جائے گا، جتنا جلد ہو سکے آپ خط تحریر کر کے قاصد کے ذریعے سے بھجوا دیں. میرے مولا نے جواب دیا یہ تم نے کیا کہا، میرے خط اور میرے قاصد کے مقابلے میں اللہ کا پیغام اور اللہ کا قاصد زیادہ تیزی کے ساتھ رسول کے پاس پہنچے گا، تم اس مسئلے کی فکر نہ کرو. مومنین کرام کا پریشان ہونا اور جس کو سب سے زیادہ پریشان ہونا چاہیے اس علی کا اطمینان. تو یہ وہی رشتہ ہے جو ولایت کا رشتہ ہے وسیع اور نبی کے درمیان. کہ میرے مولا کو بھی معلوم کہ کیا کیا حالات پیش آنے والے، اور یہ بھی پتا ہے کہ رسول ان تمام حالات کو جانتے ہیں. خود یہ جملہ وہ علی
جو ہجرت کی رات رسول کو بچانے کے لیے بستر پہ سونے پہ تیار ہو رہے، آج عام مومن کہہ رہا کہ رسول کے لیے آپ قاصد بھجوائیے کا ضرورت نہیں، اللہ خود قاصد کو بھجوائے گا، اللہ خود پیغام کو بھجوائے گا اور وہ میرے پیغام سے زیادہ تیزی سے پہنچے گا۔ یہ جملہ بتا رہا کہ مدینہ نکلنے سے پہلے، مدینے سے نکلنے سے پہلے رسول اور علی میں یہ ساری بات چیت ہو چکی اور یہ سارے معاملات طے پا چکے۔ چنانچہ اب دیکھیے میرے مولا نے یہاں یہ جملہ کہا اور کوئی رابطہ دنیاوی اعتبار سے رسول اور علی کے بیچ میں نہیں، اس لیے کہ پرانا زمانہ، نہ کوئی ٹیلی فون کا سسٹم ہے، نہ کوئی موبائل ہے، نہ اس قسم کا کوئی اور ذریعہ۔ وہاں قافلہ چلتے چلتے جب واپس آ رہا تو رسول ایک جگہ روکے اور ایک مرتبہ اپنے لشکر میں جو بہت مخلص مومنین تھے ان کو جمع کیے، پورے 30,000 کو نہیں، اور کہا کہ کیا تمہیں معلوم کہ تمہارے ساتھی جو مدینے میں رہ گئے، یعنی وہ مخلص مومنین جو مدینے میں رہ گئے، انہوں نے میرے علی سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ کہا کہ اے علی آپ اپنا قاصد اور اپنا خط بھجوائیے، اور علی نے یہ جواب دیا کہ اللہ کا قاصد اور اللہ کا پیغام زیادہ جلدی پہنچ جائے، اور وہ مجھ تک پہنچ چکا۔ اور یاد رکھ، جس طرح علی پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا، مجھ پر بھی حملہ کرنے کی تیاری ہو رہی، یہ ان مخلص مومنین کو بتایا، اور اس کے بعد باہر نکلی خیمے سے باہر اور کہا کہ اے لشکر اسلام، آج رات کسی وقت مجھ پہ حملہ ہونے والا، اس لیے کہ علی پہ حملہ ہو چکا ہے، اب دشمن مجھ پہ حملہ کر رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ جملہ ان لوگوں نے سنا جو اس منافقین کے دوسرے گروپ میں تھے، انہوں نے آپس میں یہ کہا کہ ایسا لگتا کہ علی پر ہونے والا حملہ ناکام ہو گیا۔ اب ان کو تو نہیں پتا کہ ان کے ساتھی ناکام ہوئے اور کیسے ناکام ہوئے۔ علامہ مجلسی یہ جملہ لکھتے کہ انہوں نے آپس میں میٹنگ، پیغمبر نے خیمے کے اندر مخلص لوگوں کو یہ بتایا کہ علی نے وہاں کیا بات کی اور علی نے کیا جواب دیا۔ باہر نکل کے صرف ایک اعلان کیا کہ علی پر قاتلانہ حملہ ہوا، جسے اللہ نے ناکام بنایا، اور آج رات ان لوگوں کا ارادہ میری جانب۔ اور پھر پیغمبر نے طریقہ اختیار کیا کہ رات کو یہ لشکر کس طرح چلے، لیکن یہ بہت بات کا واقعہ، کیونکہ یہ واپسی کا واقعہ، لیکن فقط اس لیے کہ میرے مولا کا جملہ جو آپ نے سنا وہ پورا ہو جائے۔ تو جس وقت پیغمبر نے یہ اعلان کیا کہ آج رات کو قاتلانہ حملہ ہو، اس منافقین کے دوسرے گروہ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے ہمارے ساتھی ناکام ہو گئے۔ دیکھیے بعض اوقات بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی 20ویں اور 21ویں صدی کے اندر جس طرح سازشیں بنائی جاتی ہیں اور پلاننگ کی جاتی ہے، ایسا لگتا ہمارے ساتھی ناکام ہو گئے، اور علی نے کسی تیز رفتار کبوتر کے ذریعے، اس لیے کہ اتنا کم وقت گزرا کہ قاصد تو نہیں آ سکتا، یقینی طور پہ کبوتر جس سے اس زمانے میں خطوط پہنچانے کا کام لیا جاتا، کسی تیز رفتار نامہ بر کبوتر کے ذریعے یہ ساری اطلاع یہاں دے دی، اور کوئی تعجب نہیں کہ ہمارے ساتھیوں کے نام بھی لکھ دیے۔ تو اس لیے ہمیں آج رات کو ہی یہ مسئلہ ختم کر دینا، ورنہ اگر رسول مدینے پہنچ، اور مدینہ تو دارالخلافہ، وہاں تو پیغمبر کی پوری طاقت، تو ہمارا انجام برا ہوگا۔ اور یہ کہہ کر وہ سازش بنائی گئی کہ جسے ویسے تو یہ لوگ بہت سوچ سمجھ کے بناتے، لیکن جب یہ راز کھلنے کی بات آئی تو کہا جلدی کسی طرح آج رات کو ہی یہ معاملہ طے کر دو۔ اب اس واقعے کی مزید تفصیلات انشاءاللہ 2 منگل کے بعد والی تقریر میں آنے کے امکان ہے، جس میں رسول کی واپسی کے حالات بیان کیے جائیں گے۔ لیکن میرے مولا کا وہ جملہ، پیغمبر اور علی میں دنیاوی کوئی رابطہ نہیں، اور اس کے بعد پیغمبر کا لفظ بلد وہ جملہ یہاں پہ دوہرا دینا، جس کی وجہ سے منافقین تک پریشان ہو گئے۔ اچھا اب یہ وہ رشتہ جو نبی اور وسیع کے درمیان ہر وقت رہتا۔ اب آئیے حالات اور واقعات۔ میرے مولا کا تذکرہ غزوہ تبوک کی حد تک مکمل ہوا، کیونکہ اب لشکر مدینے سے چل چکا، صرف ایک جگہ علی کا تذکرہ آیا، وہ آپ نے ابھی سن لیا۔ اللہ کا رسول یہ لشکر لے کے چل رہا، اور جیسا بھی آپ نے سن لیا کہ منافقین کا ایک گروہ اس لشکر میں تھا، اور وہ شاید اسی مقصد کے لیے تھا کہ اسے اس سازش کو مکمل کرنا، جہاں جہاں ان کو موقع مل رہا۔ بہرحال منافق ہے، زبان تو نہیں مانتی ہے اس کی، چاہے وہ کتنا ہی کنٹرول کرتے، چنانچہ وہ واقعہ بھی آپ نے سن لی۔ یہ 2 ہفتے پہلے آیا تھا کہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے رسول کا مذاق اڑا رہے تھے کہ واہ، انہوں نے روم کو بھی
مکے اور چھوٹے چھوٹے قبیلوں کی طرح سمجھ لیا. جب ٹکرائیں گے تو پتا چلے گا کہ روم کی طاقت کتنی بڑی. اور وہ قرآن کی آیت آ گئی, وہ واقعہ مکمل. اور یہ لشکر آگے بڑھ رہا. ایک منزل ہے, پیغمبر اسلام کی اپنی اونٹنی کھو گئی, گم ہو گئی. اچھا, یہ جو لشکر چل رہا ہے چرس, بار بار یہ بات بیان کی کہ فاصلہ بڑا طویل, تبوک تک جانا. تبوک مدینے سے 900 کلومیٹر دور, یعنی تقریباً 550-600 میل کے قریب. تو پیغمبر نے خاص اعلان کیا تھا کہ سواری والے ہی چلیں گے, اور وہ لوگ کہ جو سواریوں میں آپس میں ایک دوسرے کو شیئر کر سکیں, شرکت کر سکیں. ان حالات میں پیغمبر اسلام کا ایک اونٹ غائب ہو گئے. اب قافلہ تو بہت بڑا, 30,000 کئی میل کا تو یہ لشکر ہو گئے. تو جس وقت پیغمبر اسلام کا وہ اونٹ کھو گئے, پھر موقع مل گئے. منافقین آپس میں مذاق اڑانے لگے. ایک آدمی کہنے لگا, لو دیکھ لو, دعویٰ تو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, نقل کفر نباشت, دعویٰ تو کرتے ہیں کہ میں رسول, دعویٰ تو کرتے ہیں کہ میں آسمانوں کی بات بتا رہا ہوں, دعویٰ تو کرتے ہیں کہ میں ماضی کے انبیاء کے حالات بتا رہا ہوں, دعویٰ تو کرتے ہیں کہ میں قیامت کی کیفیت بتا رہا ہوں, اور ان کا اپنا اونٹ کھو گیا اور یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ وہ اونٹ اس وقت کہاں پہ. تو کہ تلاش شروع ہوئی, جستجو شروع ہوئی. ایک مرتبہ آدمی دوڑا دیے گئے, ایک ایک اونٹ قیمتی, اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اب جس وقت یہ تلاش شروع ہوئی, وہ اعتراضات شروع ہو گئے. واہ, یہ قیامت کی بات بتائیں گے, جنہیں یہ تک پتا نہیں ہے کہ ان کا اونٹ کہاں پہ گیا. یہ قبر کی بات بتائیں گے, یا آدم اور نوح کے واقعات بتائیں گے جو اپنی آنکھوں کے سامنے کی چیز نہیں بتا پا رہے. اور یہ بات اتنی بڑھ گئی کہ پیغمبر اسلام جو خیمے میں تشریف لے جا چکے تھے, اس لیے کہ بہرحال نظام ہوتا, اب اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے تو رسول نہیں جائیں گے, جن کی یہ ذمہ داری قافلے کے منتظم, ان کے حوالے یہ کام کر دیا گیا. پیغمبر اسلام باقاعدہ خیمے سے باہر آتے اور ایک مرتبہ سارے مسلمانوں کو جمع کرتے, اور وہی حکمت جو خدا کا طریقہ کہ نام لیے بغیر چیزوں کا تذکرہ کر دیں. کہا کہ یاد رکھ, میں خود سے کوئی علم نہیں رکھتا ہوں غیب کا, سوائے اس کے کہ جو خدا مجھے عطا کرتا. لیکن دو چیزوں کا تذکرہ ہو رہا. پہلی چیز کہ بعض لوگوں کا یہ خیال, یہ بھی غزوہ تبوک میں مسئلہ واضح ہوا. ایک غزوہ تبوک اتنے سارے مختلف مباحث کو حل کر رہا کہ دو نظریات بعد میں عالم اسلام میں پیدا ہونے والے, دونوں کا جواب دے. اور یہ دونوں ہمارے نظریات نہیں, ہمارا عقیدہ وہی جو رسول نے کہا. ایک نظریہ یہ پیدا ہونے والا تھا, یعنی رسول دیکھ رہے کہ لوگ کہیں گے رسول کچھ بھی نہیں جانتے, ہماری آپ کی طرح سے معاذ اللہ فقط ایک ڈاکیے, یہ پوسٹ مین ہے, خدا نے ان کو ایک خط دیا کہ لوگوں کو پہنچا دیں, اور بس ان کی ذمہ داری ختم. ایک عقیدہ یہ بننے والا تھا. رسول دیکھ رہے ہیں کہ آگے جا کر یہ کہا جائے گا کہ رسول کا کام کیا, وہی جو ڈاکیے کا کام, ان کے پاس کوئی غیب علم نہیں ہوتا, وہ ہماری اور آپ کی طرح کے ایک عام انسان, اس کی بھی ترغیب کرنا. اور ایک نظریہ یہ بھی آگے پیدا ہونے والا, غلو کا نظریہ, جو میرے مولا نے کہا ہلاکا ان رجلان, دو آدمی میرے بارے میں ہلاک ہوں, رجل مقال و محب الغال, ایک وہ آدمی جو تنقیص و توہین کرے گا, ایک آدمی جو غلو کرے. آگے ایک نظریہ یہ بنے گا کہ رسول اور اللہ میں فرق ہی کیا, رسول ہر چیز بتاتے خود رکھتے, یہاں تک کہ اللہ بھی اگر کچھ روکنا چاہے کہ نہیں یہ چیز فلاں کو نہیں دینا, رسول, اب دیکھیے بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ورنہ ایسے جملے کوئی کہتا نہیں, رسول اللہ کے خلاف جا کے بھی وہ چیز دلوا سکتے کیونکہ رسول کے پاس اپنی ساری طاقت ہے. نہ یہ نظریہ صحیح نہ وہ نظریہ صحیح. پیغمبر نے وہ عقیدہ پیش کیا جو تشیع کا عقیدہ, اور وہ یہ کہ سارے امور, سارے تصرفات, سارے کمالات ہیں جو اس نے پروردگار اللہ کی طرف سے دیے ہوئے, اللہ کی طرف سے عطا کیے ہوئے. عالم الغیب ولا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اگر کوئی پوچھے کہ کیا رسول کے علم غیب کے بارے میں قرآن کی کوئی آیت آئی, یہ آیت جو ابھی آپ نے سنی سورہ جن کی آخری آیت, کہ اللہ غیب کا علم رکھتا اور اپنے غیب کے علم کو کسی کو نہیں دیتا, الا من ارتضی من رسول, سوائے اپنے اس رسول کے جس سے راضی ہو جائے. تو اللہ عالم غیب, رسول کو علم غیب دیتا. یہ چیز پیغمبر بتانا چاہ رہے کہ میرے پاس علم غیب ہے, تو یہ نہ سمجھے کہ رسول کا کام فقط ڈاکیے کا, مگر یہ علم غیب پروردگار کی طرف سے عطا کیا ہوا, میں ہوں اسی کو بندہ, میں خود خدا نہیں,
میں خود خدا کے مقابل نہیں، میں خود خدا کے برابر نہیں، اپنی تمام عظمت کے باوجود میں ہوں عبداللہ. اور اسی لیے پیغمبر سب سے زیادہ جس صفت کا ذکر کرتے تھے اپنی، وہ یہی تھا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ. آج بھی یہی اعلان کیا. اور یہ مسئلہ بھی غزوہ تبوک میں حل ہو رہا. غزوہ تبوک میں اس نے اونٹ والے واقعے پہ مذاق اڑائے. اچھا یہ دیکھ لیجئے کہ کیا اس سے پہلے پیغمبر کی عمر آج 61 سال، اس 61 سال میں پیغمبر کے مختلف مقامات پہ مذاق نہیں اڑائے گئے، اعتراضات نہیں کیے گئے، سب کچھ. مگر غزوہ تبوک میں جس انداز سے پیغمبر نے جواب دی وہ اس سے پہلے نظر نہیں آتا. وہی کہ غزوہ تبوک غزوہ کم ایک تربیت کا پروگرام. چنانچہ پیغمبر نے کہا کہ اے مسلمان، ابھی تم میں سے کسی نے یہ کہہ دیا کہ مجھے یہ تک نہیں پتا کہ میرا اونٹ کہاں پہ ہے، تو سن، ذاتی طور پہ مجھے کچھ نہیں پتا، پروردگار نے مجھے سب کچھ عطا کیا، اور پروردگار کے عطا کیے ہوئے علم کی مدد سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہمارا قافلہ آگے بڑھے گا، تو آگے بڑھ کر ہمیں اپنا اونٹ فلاں مقام پہ نظر آئے گا. وہ بھاگ گیا. جب بھاگ گیا ہے تو وہاں نظر کیوں آئے گا؟ کہ وہ بھاگ رہا، لیکن بھاگتے بھاگتے اس کی مہار ایک درخت میں الجھ کے رہ گئی. اب وہ اونٹ اپنے آپ کو آزاد نہیں کر پا رہا. اس درخت کی مہار الجھنے نے اس کو روک لیا. اس کے لیے مثلاً یہ بریک کا کام کیا. ہم آگے بڑھیں گے، ہمیں وہ اونٹ بھی ملے گا، درخت میں الجھی ہوئی اس کی مہار بھی ملے گی، اور تمہیں پتا چل جائے گا کہ حافظ کیا. اور واقعات اب جو یہ لشکر آگے بڑھ، اب وہ جو روکا گیا تھا تلاش میں نہیں، اب لشکر چلا آگے بڑھ، اور آگے بڑھے تو نہیں اسی انداز سے دیکھا کہ پیغمبر کو وہ ناقہ جس کا نام ہے خزبہ، وہ ایک درخت کے اندر مہار الجھی اور کھڑا ہوا. تو علم غیب کے بھی پورے مسئلے کو واضح کر دیا کہ رسول ہو کہ امام علم غیب کے حامل ہے، پروردگار کے عطا کیا ہوا علم. اچھا، اب اس واقعے کے بعد ایک اہم ترین منزل آتی ہے غزوہ تبوک، اور وہ یہ نہیں، ابھی رک ایک چیز کو واضح کر دوں، اگرچہ اس سے پہلے بھی یہ چیز واضح ہوئی، مگر یہ جو ہم سیرت رسول کی تقریر کر رہے ہیں اس میں فقط مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، واقعات کا بھی بیان ہے. تو اگرچہ یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے لیکن ابھی ایک واقعہ باقی ہے، اور وہ یہ کہ بار بار جب آپ سن رہے ہیں کہ منافقین منافقین منافقین، تو یاد رکھیے کہ اس کے ساتھ مخلصین اور مخلصین بھی دونوں کے واقعات برابر سے چلتے رہتے ہیں. حتیٰ یہ کہ کبھی ایسا ہوتا کہ ایک آدمی کے ایمان میں کمی نہیں ہوتی، عمل میں کمی ہو جاتی، لیکن جب بھی اس کی آنکھیں کھل جائیں وہ ایک مرتبہ راہ ہدایت پہ آ سکتا. اسی سفر کے دوران اور اس واقعے کے بعد ابھی قافلہ آگے بڑھ، ایک مرتبہ اب تک جو 2 قسم کے افراد آپ نے سنے، اب اس میں ایک تیسرا فرد آ گیا. اب تک آپ نے کچھ واقعات سنے تھے انتہائی مخلص لوگوں سے، اب تک آپ نے واقعات سنے منافقوں سے، اب آیا یہ تیسرا گروہ، ایسے لوگ جن کا ایمان مکمل، عمل کی کوتاہی سے وہ رک گئے. جیسے ہی ان کی آنکھیں کھلی، ہوش آئے، سمجھ آئی، توبہ کا جذبہ پیدا ہوا، وہ آگے بڑھ کے آ گئے. چنانچہ ابو خیثمہ اسی منزل پر لشکر اسلام میں شامل ہوئے. جب یہ لشکر اسلام تقریباً آدھے راستے پہ پہنچ چکا تھا، یہ ابو خیثمہ کون، ان کا واقعہ یہ بتانے کے لیے کہ 3 قسم کے افراد میں یہ تیسرے گروہ میں آتے ہیں. جب اللہ کے رسول نے مدینے میں اعلان کیا تھا چلو تبوک کے لیے ہم کو چلنا، ہمیں تبوک کے لیے روانہ ہونا، تو یہ ان لوگوں میں سے تھے جو کہ بڑے مالدار، باغات ہیں، کھیت ہیں، زمینیں ہیں، جائیداد، اور ایسا آدمی زحمتیں اٹھانے سے ذرا گھبراتا. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ڈونیشن چاہیے تو آ کے لے جاؤ میرے پاس، لیکن باقی کوئی کام نہیں ہو سکتا مجھ سے. تو یہ ابو خیثمہ ایمان میں کمی نہیں ہے، مخلص، لیکن جن حالات میں غزوہ تبوک پیش آ رہا کہ انتہائی شدید گرمی کا زمانہ، فصلیں بھی ابھی نہیں آئیں، جس کے کھیت اور باغات ہیں اس کو تو ضرور یہاں پہ رکنا، ان حالات میں جب گیا یہ لشکر تو نہیں گئے. البتہ اپنے باغ میں بیٹھے تھے اور ان کے سامنے سے لشکر اسلام گزرا، دیکھا انہوں نے، اس وقت خیال بھی نہیں کیا. چند دنوں کے بعد یہ لشکر جا چکا. ابو خیثمہ مدینہ منورہ کے اندر ایک گرمی کچھ زیادہ ہی تھی، یعنی ویسے ہی گرمی کا موسم، اس میں بھی ذرا کچھ زیادہ گرمی تھی. چنانچہ یہ عربوں کے طریقے کے مطابق بہت زیادہ گرم موسم، گھروں سے نکل کے آدمی باغ میں کسی سائے میں آ کے بیٹھ جاتا. جیسے
دریائی اور سمندری شہروں لوگ ساحل سمندر کی طرف بھاگتے جس دن گرمی زیادہ. چنانچہ ابو خیثمہ گرمی اتنی زیادہ شدید کہ مدینے سے باہر جو ان کا ایک باغ تھا، انگوروں کا باغ، انگور آ چکے تھے، اس باغ کی طرف چلے. اچھا، یہ دو بیویوں کی شوہر تھی، یعنی ان کی دو بیویاں، لیکن چونکہ یہ تو مزاج کی بات، دو بیویاں ہونا خلاف عقل نہیں، لیکن چونکہ ہمارے حالات میں دو بیویاں بہت مشکل، اس لیے ہمارے یہاں دو بیویوں کا مطلب ہی ہے دائمی لڑائی اور دائمی جھگڑا. مثال یہ بنتی ہے کہ دو بیویوں کا شوہر چکی کے دو پارٹوں میں پستا. لیکن عراق کے اندر، ایران کے اندر اور ان سے بھی زیادہ عرب کے اندر دو بیویاں بالکل دو سگی بہنوں اور دو گہری سہیلیوں کی طرح سے رہتی ہے. کوئی جذبہ حسد اور رقابت پیدا نہیں ہوتا ہے. آج بھی اس وقت بھی عربستان میں اکثر جگہ کبھی یقین بھی نہیں آ سکتا ہے کہ ہماری ہندوستانی اور پاکستانی عورت کہ دو عورتیں اس طرح سے شوہر کے ساتھ اس گہرے خلوص و محبت کے ساتھ رہ سکتی. لیکن خیر وہی بات کہ ہر آدمی اپنے ماحول کی چیزوں ہی کو سمجھتا ہے کہ یہ عمل ہے اور باقی ہر چیز اس کو غلط لگتی ہے. تو دونوں بیویاں بہت ہی محبت کے ساتھ رہتی تھی. ان کو پتا چلا کہ ہمارا شوہر جا رہا باغ، وہ پہلے سے چلی اور جانے کے بعد جو کچھ تیاری کرنا ممکن تھی وہ تیاری تھی. اب ابو خیثمہ جس وقت نکل کے مدینے سے نکل کے اپنے باغ میں پہنچا، پیسے والا مالدار آدمی کا گھر سے نکلنا بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے، وہ جھٹ پٹ تیار نہیں ہوتا، اسے وقت لگتا. تو جس وقت وہ اپنے باغ میں گئے تو مدینے میں انتہائی شدید گرمی، باغ میں قدم رکھا. بہرحال باغ ہے اور اس وقت سرسبز باغ ہے، انگور بھی آ چکے، انگور کے بیلے جو ہیں جگہ جگہ نظر آ رہی، ایک ہوا چل رہی. اور دونوں بیویوں نے ایک سائے کا انتظام کیا، ایک لا کے کوئی شامیانہ یا چھت لگائی، اس کے نیچے بہترین کھانے تیار کر کے رکھے، ٹھنڈے پانی کا انتظام. تو یہ سب جیسے یہ باغ کے دروازے کے قریب پہنچا، باغ کے دروازے میں قدم رکھا نظر آ گیا. سرسبز باغ ویسے ہی آنکھوں کو تراوٹ عطا کرتا ہے. لشکر اسلام گیا ہے نہ صرف یہ کہ صحراؤں بلکہ عرب کا بدترین صحرا، یہ مسلمان مدینے سے مکے جاتے ہیں وہ بھی صحرا، مگر وہ صحرا خالی صحرا. اور یہ جو تبوک والا صحرا یہ صحرا ہی نہیں ہے، یہ عذاب خدا کا مرکز بھی. چنانچہ اس کی تفصیل آپ سنیں گے آگے کے واقعات. اور اس وقت وہ باغ دکھائی دے رہا، باغ میں اسے سایہ بھی نظر آ رہا، بیویوں نے لا کے ایک قسم کا چھپر یا شامیانہ ڈالا، ٹھنڈا پانی بھی نظر آ رہا، لذیذ کھانے بھی نظر آ رہے، اور ان سب کے ساتھ اس کی بیویاں بھی. بہرحال شوہر آ رہا تو پوری تیاری کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے کھڑی. بس وہی بات کہ کبھی آپ کسی کو پورا قرآن سنا دیجیے کوئی اثر نہیں ہوتا، اور کبھی ایک چھوٹا سا ہمارا اور آپ کا جملہ کسی کو بدل دیتا. کلام خدا جس کو نہ بدلے ہمارا آپ کا ایک جملہ اس کو بدل سکتا ہے. یہاں تو جملہ بھی نہیں، کیونکہ مخلص تھا، عمل میں کوتاہی، عمل کی کوتاہی ہو تو نجات ہمیشہ ممکن ہوتی. ویسے نجات تو ہے ہی، جس کا عقیدہ صحیح، فوری نجات بھی ممکن ہوتی. جیسے یہ منظر دیکھا بے اختیار، یہ جو آرام عیش اس گرمی کے موسم کہ کسی اور کے لیے ممکن نہیں، میں لکھتی ہوں اس لیے میرے لیے ممکن. جیسے ہی دیکھا بے اختیار اس کی زبان پہ آیا سبحان اللہ رسول اللہ غفر اللہ ما تقدم من ذنبه وما تأخر فی السحر والریح والحر والقرب وعاتق وتحمل صلاحه على عاتقه وابو خیثمہ فی ظلال باردہ وطعام مہیا وامرأتین حسنا ونین ما هذا النصف واللہ لا اقل واحدة كلمة منكما كلمة ولا أدخل عريشا حتى ألحق بالنبي. کہتا بے اختیار کہتا ہے سبحان اللہ رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول. غفر اللہ ما تقدم من ذنبه وما تأخر، جو معصوم جس کو اللہ نے اپنی تمام رحمتوں سے نوازا وہ اللہ کا رسول. فی السحر والریح، وہ سورج کے نیچے جلتے سورج کے نیچے اور وہ لو کے کھپیڑے کھا رہا، والحر والقز، گرمی کی زحمتیں برداشت کر رہا. یحمل صلاحه علی عاتقه، وہ اپنے ہتھیار کو اپنے کندھوں پہ رکھے ہوئے جا رہا.
اور اس کا ادنا غلام ابو خیثمہ فی ظلال باردہ ٹھنڈے سائے میں جا کے بیٹھے، وہ طعام مہیا اور بہترین و لذیذ کھانے کھائے، وہ امراتین حسناوین اور دو خوبصورت بیویوں کے ساتھ جا کے بیٹھے۔ ما ھذا النصف، یہ انصاف نہیں، خود کہہ رہا ما ھذا النصف، یہ انصاف نہیں، واللہ لا اکلم واحدۃ منکما کلمہ، خدا کی قسم میں تم دونوں میں سے کسی سے کلمہ ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا، ولا ادخل عریشہ، اور اس عریش میں، اس سائے میں، اس عرش میں، عرش یعنی سایہ، اس سائے میں داخل نہیں ہوں گا حتی الحق بالنبی، جب تک کہ خود اپنے نبی سے ملاقات نہ کروں۔ باغ میں قدم رکھنے سے انکار کر دیا، بیوی سے بات کرنے سے انکار کر دیا، سائے کے نیچے بیٹھنے سے انکار کر دیا، ٹھنڈا پانی اور خوشگوار کھانا کھانے سے انکار کر دیا، اسی سواری کے رخ کو پھیرا، لو کے تھپیڑے برداشت کرنے، صحرا کی زحمتیں اٹھانے، جلتے سورج کے نیچے جلنے کے لیے ایک مرتبہ چلا، اور چلتے چلتے ایک وہ منزل آئی کہ کسی نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، عجیب بات ہے، وہ جاب علاقہ، بیابان علاقہ، ویران علاقہ، مگر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی اور مسافر بھی یہاں سے جا رہا، ایک گھوڑے سوار نظر آ رہا، کیونکہ یہ وہ علاقہ، یہ عرب اس علاقے میں سفر بھی نہیں کرتے، یہ عذاب کا علاقہ، یہ خدا کے عذاب کا علاقہ، خدا کے غضب کا علاقہ۔ تو کہا عجیب بات کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آدم نہ آدم ذات پہ نظر ہی نہیں آ سکتا، لیکن کوئی اور مسافر بھی جا رہا۔ پیغمبر نے کہا غور سے دیکھو، یہ کوئی مسافر نہیں ہے، یہ ہمارا کوئی ساتھی۔ اور جب وہ ذرا قریب نظر آئے سب پکارے اے اللہ کے رسول، یہ تو وہ ابو خیثمہ کہ جو جب ہمارا لشکر چل رہا تھا تو ٹھاٹ کے ساتھ اپنے باغ میں بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ پیغمبر نے کہا ہاں یاد رکھو، یہ ہلاکت کے قریب پہنچ کے پلٹ آیا، بالکل آخری وقت میں یہ ہلاک ہونے سے بچ گیا۔ چنانچہ جب ابو خیثمہ لشکر اسلام میں داخل ہوئے، پیغمبر نے بھی یہی کہا کہ اے ابو خیثمہ، تیرے لیے تباہی ہی تباہی تھی، مگر بالکل وقت آخر میں تو بچ گیا۔ یہ اسی وقت ممکن جب انسان سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار، ورنہ جو اپنی عقل پہ، دولت کے، سرداری کے، اسٹیٹس کے پردے ڈال لیتا، وہ ایسے مناظر دیکھتا ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ذرا بھی انسان اگر سوچنے کی، یہی وجہ کہ روایت میں بہت کثرت کے ساتھ آئے کہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ تمہاری آنکھ کو اور تمہارے دل کو ویسا بنا کہ جو دوسری چیزوں کو دیکھ کے عبرت حاصل کرے۔ حتیٰ یہی غزوہ تبوک کا خطبہ، ایک تقریر میں خطبہ آیا، السعید من وعظ بغیر، یہی رسول نے کہا کہ انتہائی خوش وقت انسان جو دوسروں کو دیکھ کے عبرت حاصل کرتا، کہ ابو خیثمہ کی عظمت تھی کہ وقت آخر ایک مرتبہ توبہ کر لی، تبوک کا ایک اور پیغام سن لی۔ یہ سارے پیغام اسلام کے مختلف درس ہیں، لیکن تبوک میں اس طرح سے ان کو جمع کر دیا گیا، اتنا عمدید، اتنا اہم، اتنا مکمل اسلام کی تربیت کا نظام غزوہ تبوک بنا۔ وہی پیغام کہ در توبہ ہمیشہ کھلا ہوا، اور بڑی سے بڑی غلطی حتیٰ یہ کہ رسالت کا ساتھ چھوڑ دو، اس سے بڑی غلطی کیا ہوگی، لیکن وہ بھی اگر وقت سے پہلے توبہ کر لو، عین وقت سے آ کے مل جاؤ، تمہارا یہ گناہ بھی معاف ہے، اللہ اسے بھی نظر انداز کر دے گا۔ یہ ابو خیثمہ، لیکن ابو ذر، ان کا بھی تو واقعہ اسی غزوہ تبوک کا واقعہ، وہ ابو ذر کہ جن کے حلول اور ایمان میں کوئی شک کر ہی نہیں سکتا، جو اصحاب رسول میں سلمان کے بعد عظیم ترین صحابی، وہ بھی ایک پیغام اسلام کہ اگر وسائل کم تب بھی کسی خدمت دینی سے انکار نہ کرو، جتنی طاقت ہے اتنا کام کرو، باقی اللہ مدد کرے۔ دیکھیے ہوتا ہے نا کہ کوئی آدمی سوچتا ہے میں غریب، کوئی آدمی سوچتا ہے کہ میں جاہل، کوئی آدمی سوچتا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی آدمی سوچتا ہے کہ میں بہت مصروف، میں کیا دین کی خدمت کروں گا؟ نہیں، کہا کہ تمہارا کام کبھی بھی اللہ کے راستے پہ چلو، تمہارا کام ہے پہلا قدم اٹھانا، اس کے بعد ساری باقی مشکلات اللہ دور کرتا۔ ابو ذر غفاری یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت غزوہ تبوک کا اعلان ہوا، اس وقت یہ بھی ابو خیثمہ کے فوراً بعد لشکر اسلام میں شامل ہوئے۔ چنانچہ ان کے واقعے کے ساتھ آج کی یہ تقریر مکمل ہوگی کہ لشکر اسلام آدھے راستے پہ پہنچ چکا۔ ابو ذر غفاری یہ بھی ان صحابیوں میں کہ جب جنگ تبوک کا اعلان ہوا تو یہ تڑپ اٹھے کہ مجھے اس جنگ میں جانا، لیکن اس جنگ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ طویل راستے کے بنا پہ وہی لوگ آئے جن کے پاس سواری کا جانور ہے، اچھا جن کے پاس جانور نہیں ہے ان کو منع کر دیا۔ اب اگر وہ زبردستی آئے پیدل وہ پابندی، وہ تو حکم کے خلاف ورزی،
شاید، اب یہ جملہ میں اپنے اندازے سے کہہ رہا ہوں، یہ آخری واقعہ ہے آج کی تقریر، شاید یہ پابندی لگانے کا بھی ایک مقصد ہے کہ مدینے میں بھی کچھ لوگوں کا، مخلص لوگوں کا ہونا ضروری ہے، شاید یہ بھی ایک پہلو، اس پر تو الگ سے بحث ہو سکتی۔ ابو ذر کا کیس بڑا جی، ابو ذر ایک اعتبار سے دیکھیں تو ان لوگوں میں آتے ہیں جو رسول کے ساتھ جانے کے لیے اہل کوالیفائی کرتے، ایک اعتبار سے دیکھیں تو ان لوگوں میں آتے ہیں جن کو مدینے میں رہنا چاہیے۔ ابو ذر آخر میں ایک فیصلہ کیا، اور کیا مسئلہ کیا تھا ابو ذر؟ ابو ذر کہتے ہیں کہ میرے پاس اس زمانے میں صرف ایک اونٹ تھا، ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو دوسرے کی خبر۔ ابو ذر سب سے پیچھے، سواری کا جانور کمزور، لشکر چلتا رہا، ابو ذر کا اونٹ اپنی کمزوری کی بنا پہ پیچھے ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ روز بروز ان کا فاصلہ لشکر اسلام سے بڑھتا گیا، پھر بھی چل رہے، چلتے چلتے ایک وہ منزل آئی کہ جہاں پہ یہ اونٹ بالکل بیٹھ گیا، اس میں اب چلنے کی طاقت ہی نہ رہی، بلکہ بعض مورخین نے تو لکھ دیا کہ اونٹ مر گئے، لیکن بہرحال اکثر نے لکھا کہ نہیں، اتنا تھکن کی وجہ سے اتنا زیادہ وہ عاجز ہو گئے کہ اونٹ بیٹھ گئے۔ جانور کا بھی حق ہے اسلام، مار مار کے زبردستی نہیں چلایا جا سکتا۔ اب ابو ذر بیچ راستے میں اتر گئے اونٹ، اب کیا کریں؟ میں پیدل ہو گیا، پیدل والوں کو مدینے میں رہنا، سواری والوں کو تبوک جانا، میں تو بیچ راستے میں جا کے پیدل ہوا۔ اب ابو ذر خود ہی ایک فیصلہ کیا، اور دیکھیے اسی چیز کا نام اجتہاد ہے جو زمانے رسول میں بھی تھا، کہ پیغمبر کی صحیح حدیث، ایک تو مجتہد کا مسئلہ ہے کہ پہلے تو ڈھونڈے کہ صحیح حدیث کیا، مگر صحیح حدیث کے بھی کئی پہلو نکلتے ہیں، کون سا پہلو لیا جائے؟ اگر پتہ بھی چل جائے کہ فلاں حدیث صحیح تو یہ مت سمجھیے کہ پھر تو اجتہاد بہت آسان ہو گئے، اس کے اوپر فتویٰ دے، نہیں، صحیح حدیث کے بھی دو مطلب ہوتے ہیں۔ آدھے راستے میں پیدل ہوں، اب ادھر میں ہوں کہ ادھر میں ہوں؟ ابو ذر نے فیصلہ کیا کہ نہیں، کیونکہ مدینے سے نکلتے وقت میرے پاس سواری، میں سوار مانا جاؤں گا، مجھے تبوک تک جانا۔ ابو ذر نے اونٹ کو چھوڑا، جو اپنا سامان ہے وہ کندھے پہ ڈالا اور پیدل چلا۔ یہ مشکل ترین راستہ تھا عرب کا اس زمانے میں، پیدل چل رہے، ایسا راستہ کہ اس پورے راستے میں کہیں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملتا، پانی بھی ختم ہو گیا، پیاس کے مارے بری حالت۔ اور یہ لشکر اسلام ایک منزل پہ رکا ہوا، ایک مرتبہ وہاں پہ، اچھا لشکر اسلام بھی آپ بعد میں سنیں گے، آئندہ ہی منگل کو کہ بیچ میں پانی ختم ہو گیا تو پیاسا تھا، پیغمبر نے کہا کہ فلاں مقام پہ پانی ہمارا انتظار کر رہا، لوگ وہاں پہنچے تو پانی مل گیا، جب پانی مل گیا لوگ پانی پی رہے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ کسی نے ایک مرتبہ صحرا میں دیکھا، پیدل کوئی آدمی آتا نظر آ رہا، یہ اور عجیب منظر، دیکھیے ابو خیثمہ کو دیکھا تھا، لوگ حیرت میں تو پڑے مگر کہا تھا ٹھیک ہے کوئی مسافر ہو، کیونکہ وہ سواری پر ایسے صحرا میں پیدل تو کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ اب تو لوگ کیونکہ یہ کون آ رہا، کہا اللہ کے رسول، ایک عجیب بات، سواری والا نظر آئے تو پھر حیرت ہوگی، ڈر نہیں لگے گا کہ کوئی انسان ہی، پیدل آدمی صحرا میں کہاں سے آ گیا؟ کہا اللہ کے رسول پتہ نہیں کون آ رہا۔ پیغمبر مسکرا اور کہا آگے بڑھ کے استقبال کرو، ابو ذر آ رہے ہیں، یا پہلے سے نام بتائے، ابو خیثمہ تھے، پیغمبر نے کہا وہ آ رہا ہے جو ہلاکت سے بچا۔ ابو ذر نے اپنی پوری ذمہ داری ادا کی، چنانچہ کہا جاؤ استقبال کرو، ابو ذر آ رہے ہیں، اور دیکھو یہ جو پانی تم لوگ پی رہے اس کو بچاؤ، تھوڑا سا پانی بچاؤ، کیونکہ آنے والا بہت پیاسا، اسے یہ پانی پلانا، اس کے لیے پانی رکھنا۔ ابو ذر آئے اور واقعاً پیاس کے مارے بری حالت، ہونٹ سوکھ چکے ہیں، زبان سوکھ چکی ہے، چہرہ بتا رہا۔ جیسے ہی وہ قریب آئے، پیغمبر اسلام ابو ذر کو اپنے قریب بلائے، اور وہ ٹھنڈا پانی جس کی تفصیل آپ آئندہ سنیں گے کہ وہ بھی معجزے سے پیدا ہوا، اس کا ایک گلاس، ایک کوزہ، ایک برتن ابو ذر کو دیا۔ ابو ذر نے ایک مرتبہ پانی پی، اور اس کے بعد اپنا برتن نکالے تو پانی کا برتن ہر مسافر کے پاس ہوتا، وہ پانی سے بھرا ہوا ہے، وہ خدمت رسول میں پیش کیا کہ یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ پیغمبر نے کہا یا ابا ذر معک ماء و عطشت، آیا ابو ذر تیرے پاس پانی تھا اور پھر بھی تو پیاسا رہا، اور صحرا کا پیاسا، اور چلنے سفر طے کرنے والا پیاسا،
صحرا کی پیاس، اور پھر چل بھی رہے اور یہ ضعیفی بھی، اور تو پیاسا تھا؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول۔ راستے میں ایک جگہ چند پتھروں کے بیچ بارش کا پانی ملا، وہی ہوگی بارش 2-3 دن پہلے، اب صحرا کی زمین بہت جلدی بارش کے پانی کو چوس لیتی تھی۔ چند پتھروں کے بیچ میں ایک پیالہ بھر پانی، جب یہ پانی میں نے اٹھایا ٹھنڈا بھی تھا۔ صحرا میں خصوصاً رات کو بڑی ٹھنڈک ہو جاتی، الصبح پانی ٹھنڈا ہوتا، اگرچہ میں پیاسا تھا، مگر میرے دل نے کہا کہ پتہ نہیں میرے رسول پہ کیا گزر رہی ہوگی، کیونکہ سارا راستہ دیکھ کے آ رہے ہیں، کہیں پانی نہیں، پیغمبر بھی پیاسے ہوں گے، اب ادھر اسی راستے سے گزر رہے، کہیں پانی نہیں۔ کہا کہ یہ پانی میں آپ کے لیے رکھتا ہوں، اس پانی کو میں نے آپ کے لیے محفوظ کیا تھا، خود پیاسا رہنا گوارا، مگر رسول میرے سامنے پیاسے رہیں یہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ تحفہ آپ کے لیے لایا۔ پیغمبر اسلام مسکرا اور ایک ایسا جملہ کہا جو پیغمبر کے علم غیب کی ایک اور دلیل بنا۔ علم غیب ہے، صرف یہ واضح کرنا کہ ہمارا علم غیب پروردگار کا دیا، کہا یا ابا رحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحمت نازل کرے، تعیش و وعدہ کا و تموت و وعدہ کا و تبس و وعدہ کا و تدخل الجنت وعدہ کا۔ اے ابو ذر، تم اکیلے ہی زندگی گزارتے ہو، موت بھی تمہیں تنہائی میں آئے گی، قیامت میں بھی تمہیں الگ اٹھایا جائے گا، جنت میں بھی تم الگ جاؤ، تعیش و وعدہ کا اکیلے رہتے ہو۔ اگر وہ تقریر جو ابو ذر غفاری پہ میں نے آج سے 10 سال پہلے کی، اس میں اس کی تفصیل، لیکن ایک جملہ سے ابو ذر مدینے میں نہیں رہتے تھے، بلکہ مدینے سے باہر جو زکوٰۃ کے جانور لوگ دیتے تھے، اس لیے کہ رسول کے زمانے میں لوگ زکوٰۃ دیتے تھے، آج کل کی طرح نہیں کہ مانتے رسول اور امام کو ہیں، اب بھی انہیں کا غصب کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ نہ خمس، زکوٰۃ دیتے، زکوٰۃ میں جانور زیادہ آتے تھے، اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ بکری، تو ان کے لیے پیغمبر نے ایک چراگاہ بنائی تھی، اس کا نگران ابو ذر کو رکھا، تعیش و وعدہ کا اکیلے رہتے ہو، مرو گے بھی، جب موت آئے گی تنہا ہو تب اس کو وعدہ اکیلے اٹھائے جاؤ، ابو ذر ایک امت کے برابر، وتدخل الجنہ وحدہ کا ویسعد بک قوم من اہل العراق، اور تمہاری وجہ سے اہل عراق کا ایک گروہ سعادت پائے گا، تمہارے سبب سے ان کو سعادت ملے گی، وہ کیسے؟ ویولون غسلک وتجہیزک والصلاۃ علیک ودفنک، اور وہ لوگ تمہیں غسل میت دیں گے، تمہارے کفن کا انتظام کریں گے، تم پہ نماز پڑھیں گے اور تمہیں دفن کریں گے۔ یہ حدیث پیغمبر کی جو سن 9 ہجری میں تبوک کے میدان میں ارشاد فرمائی گئی، کم و بیش 20 سال 25 سال کے بعد 32-33 ہجری میں جا کے صحیح ثابت، اور ایک وقت آیا یہ ابو ذر، آج تبوک کے راستے میں ان کا قصیدہ پڑھا جا رہا اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کی منزلت کتنی بلند، یہ ابو ذر ایک وقت آیا، یہ ساری باتیں اسی طرح پوری مقام روضہ جو اگرچہ آج بھی موجود ہے، لیکن چونکہ سعودی حکومت مکے سے مدینہ جانے اور آنے کے لیے ایک نئی سڑک بنائی، جو پرانی سڑک، اس سڑک پہ روضہ بھی آج موجود ہے اور وہاں پہ حضرت ابو ذر کی قبر بھی آج موجود ہے، لیکن جس زمانے کا واقعہ جس کی پیشین گوئی سن 9 ہجری میں تبوک کے سفر کے دوران رسول نے کی، وہ واقعہ پورا ہوا بہت آگے جا کر، جب ابو ذر کو رضا بھیجا گیا اور وہاں پہ وہ اکیلے رہے، بیوی تھی اور بچی، اور مردوں میں کوئی نہیں، ایک جوان بیٹا تھا زر، ابو ذر کا وہ بیٹا جس کی بنا پہ یہ زر کہلائے، وہ بھی وہاں پہ انتقال کر گئے، اور بوڑھے باپ نے جوان کا لاشا اٹھایا تھا زر کا، اور بہت اہم جملہ اس وقت کہا تھا، لیکن کیوں سیرت ابی ذر غفاری کے عنوان پہ جو تقریر ہے اس میں یہ باتیں بتا چکا ہوں، آج تو تقریر اختتام تک پہنچانے کے لیے، ربط مسائل کے لیے یہ چند جملے، اسی کے ساتھ جنگ تبوک کا یہاں تک کا بیان مکمل ہوا، لشکر اسلامی آدھے راستے پر، انشاءاللہ آئندہ تقریر اب جو باقی سفر ہے جس میں ایک بہت ہی اہم واقعہ قوم سمود کے عذاب والے گاؤں سے اور بستی سے گزر اور تبوک جانا، اور اس کے بعد والی تقریر میں تبوک سے واپسی، اور جیسا کہ میں اعلان کر چکا ہوں کہ جو تقریر 29 نومبر کو ہے اس سال کی آخری تقریر، اس میں پھر مسجد زرار کے باقی ماندہ حالات، آج کے بعد 3 منگل اور آپ کو زحمت برداشت کرنا، البتہ یہ اتنا اہم ذکر ہو رہا کہ غالباً یہ زحمت نہیں ہے، یہ اس تربیت کا ایک حصہ ہے۔ بس آخری بات، ابو ذر جب جلا وطنی میں انتقال کر گئے تو ہر ایک کو پتا، بیٹا بھی نہیں، فقط ایک بیوی ہے انتہائی صحیح اور بہت ہی چھوٹی بچی، ابو ذر کی بیوہ،
ایک عجیب منزل، تنہا عورت، کہاں جائے؟ کوئی بھی نہیں، اور علاقہ ایسا ہے کہ قبر کھودنا ایک عورت، جوان عورت کے بس میں نہیں ہے، کھدائیے کیسی صحیح، سڑک پہ جا کے بیٹھ گئی۔ حج کا زمانہ تھا، اور یہ سڑک وہ تھی جو مکہ جاتی، جیسا کہ میں نے کہا سن 83 تک یہی سڑک استعمال ہو رہی شروع سے، لیکن حج بھی اتنا قریب تھا کہ سارے حاجی مکہ پہنچ چکے، اب کسی کے آنے کا امکان بھی نہیں۔ عراق والوں کا ایک قافلہ جو کسی وجہ سے ذرا تاخیر ہو گئی، جس میں مالک اشتر جیسا صحابی بھی شامل ہے، وہ یہاں سے گزرے، دیکھا ایک بیوہ، ایک ضعیف عورت پریشانی کے عالم میں سڑک پہ بیٹھی، رک گئی، کیا بات ہے؟ اس عورت نے کہا کہ تم لوگ مسلمان ہو، کیا ایک غریب الوطن غسل و کفن کا ثواب دینا چاہو گے؟ ایک مسافر، ایک غریب، ایک مسلمان پردیس میں مارا گیا، مر گیا، موت آئی، انہوں نے کہا یقیناً، لیکن وہ ہے کون؟ کہا ابو ذر۔ بس یہ سننا، ایک مرتبہ حیرت اور صدمے کا جھٹکا لگا، یقین نہیں آیا اپنے کانوں، پیغمبر کا صحابی ابو ذر، لقمان امت ابو ذر، مولا کا شیعہ ابو ذر، یقین نہیں آ رہا اس سے بڑی ہماری سعادت کیا ہوگی کہ ابو ذر کو غسل و کفن، ہم سارا قافلہ اترا اور ابو ذر کو غسل و کفن دینا چاہا، مگر ابو ذر کی بیوہ نے منع کر روک دی، کہا نہیں، میرے شوہر کی وصیت ہے کہ جو لوگ مجھے غسل دینے اور کفن پہنانے آئیں، میرے مہمان ہوں گے، پہلے وہ کھانا کھائیں گے، کھانا تیار ہے، یہ وصیت تھی میرے شوہر کی۔ ہو سکتا ہے اس سے کوئی فقہی مسئلہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو، آئندہ تقریر میں واضح کروں گا، آج تو ذرا تاخیر سے تقریر شروع ہونے کی بنا پہ بہت تاخیر ہو گئی، پہلے کھانا کھانا، یہ وصیت تھی کہ اس کے بغیر اجازت نہیں ہوگی، کیا کھانا کھایا جاتا، لیکن شان اہل بیت دکھا کہ اس پردیس کے عالم میں، غربت کے عالم میں، مسافرت کے عالم میں، اور موت کے وقت آنے والا خالی نہ جائے ہمارے دروازے۔ اس کے بعد غسل و کفن ہوا اور ابو ذر کو وہاں پہ دفن کیا، اور بڑے عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ پھر ابو ذر کی قبر بنی، جو اب تک اسی انداز سے چلی آ رہی، غربت میں مرا، پیغمبر کا صحابی، مولا کا شیعہ، اہل بیت کا ماننے والے، مگر جتنی زحمتیں اور مصیبتیں تھیں وہ زندگی میں برداشت ہوئی، اس کے بعد ہوئی، لیکن جو خود اہل بیت ہیں، بہت مختصر وہ روایت ذہن میں رکھیے گا، جو آج کل کے علماء اور محققین کے نزدیک زیادہ معتبر ہے، شہادت سیدہ 3 جمادی الثانی کو، بے شک عام شیعی دنیا 13 اور 14 جمادی الاولی کی تاریخ مشہور، لیکن محققین کا نظریہ رہا تھا، اور آج کل انقلاب کے بعد تو اور زیادہ اس کو ترجیح ملی، تحقیق کے بعد 3 جمادی الاخر۔ کون 3 جمادی الاخر کے جسے بمشکل تمام 4 ساڑھے 4 گھنٹے ہوئے اس دن کو ختم ہوا، لیکن باقی معصومین کے برعکس شہزادی کی شہادت کا دن ایک طرح سے ابھی ختم نہیں ہوا، اس لیے کہ باقی معصومین جس دن شہید اس دن دفن، شہزادی کا دفن ابھی نہیں ہوا، جنازہ تیار ہے لیکن میرا مولا انتظار کر رہا ہے۔ کس بات کا انتظار؟ کسی آنے والے کا انتظار نہیں، نہ آنے والوں کا انتظار، اس لیے کہ شہزادی کی وصیت کہ میرا جنازہ تاریخی شب میں اٹھایا جائے، اور وہ بھی اس عالم اور کیفیت کہ کوئی شخص بجز ان 4 یا 5 مخلص اصحاب کے نہیں آئے۔ میرا مولا اس وقت حجرہ سیدہ فاطمہ زہرا کی میت کے ساتھ بیٹھا ہوا، حسن ہے، حسین ہے، زینب ہے، ام کلثوم، اور ماں کی میت سامنے ہے، نصف شب آدھی رات، اور تب میرا مولا اس جنازے کو لے کے چلا۔ جو مسائل مجھے پڑھنا ہے وہ کل کے مسائل، آنے والے دن، اگر رات کی اس منزل کو سن لی، ابھی جنازہ لے کے گلی میں نکلے ہی تھے، چند قدم
میرے مولا نے کسی اہم ترین مسئلے کو دیکھ لیا. یعنی اہم ترین کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا؟ جب میرے مولا اپنے بیٹے حسن اور حسین سے یہ کہیں کہ حسنین بیٹا زہرا کی میت کو لے کے آگے بڑھو، میں ابھی آتا ہوں، تو میرا سوال یہ کہ ایک عام آدمی کسی عام میت میں شریک ہو تو اس طرح سے واپس نہیں آتا جب تک کہ کوئی بہت ہی اہم مسئلہ نہ ہو. اور کائنات کی افضل ترین عورت اور اس کے جنازے میں میرا مولا جنازہ چھوڑ کے واپس آ رہا. کیا ایسا مسئلہ پیش آ گیا آدھی رات کو کہ میرے مولا نے زہرا کی میت کو چھوڑ دیا؟ وہ صرف یہ تھا کہ علی کے کان میں 6 سال کی بچی کے رونے کی آواز آئی اور پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ماں کی میت کو جاتا دیکھ کر زینب جو پورے حجاب شرعی کے ساتھ ہے دروازے سے قدم باہر آ گئی، بغیر حجاب کے نہیں، دن کی روشنی نہیں ہے اور تاریکی میں بھی کوئی محرم کوئی ہے ہی نہیں، پوری گلی خالی. جو اصحاب رسول 5 کے ساتھ تھے وہ تو جنازے سے آگے جا چکے، کوئی نہیں. مگر میرا غیرت مند امام، میرا غیرت مند مولا، یہ آج کی رات کا جملہ واپس آ گیا. حسن حسین بیٹا زہرا کی میت کو لے کے چلو، میں ابھی آتا ہوں. آئے، زینب کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا. زینب بیٹی، ابھی تیرا باپ زندہ ہے اور وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کی بیٹی گھر سے باہر آ جائے. کیا زینب گھر میں جا کے ماں کا ماتم کر، ماتم ضرور کر، لیکن گھر میں جا کر علی کی غیرت یہ برداشت نہیں کر سکتی ہے. اے میرے غیرت مند امام، 11 ہجری آدھی رات کی تاریخی، کوئی محرم و نامحرم نہیں ہے، پورے حجاب کے ساتھ زینب ہے، شرن ابھی حجاب واجب بھی نہیں ہوا. ارے میرے غیرت مند امام، آپ کی غیرت نے یہ بھی گوارا نہ کیا اگر 61 ہجری کے شہر کوفہ میں آپ ہوتے، جب دن کا وقت تھا، نامحرموں کا مجمع تھا، زینب کے سر پہ کوئی چادر تک نہ تھی اور آپ اپنی زینب کو اس بلوائے عام میں جاتا دیکھتے تو آپ کے دل پہ کیا قیامت گزرتی. ارباب اعضاء، وہ 61 ہجری کے قیامت کو آپ خود محسوس کر رہے ہیں، مگر اس 11 ہجری میں بھی کل کا دن آیا، علی کے لیے قیامت ہی کا دن بنا. بس سوچ لیجئے گا، ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا، تفصیلات آج کل بیان کرنا ممکن نہیں. ہائے میرا مولا، کتنا صابر ہے میرا امام. گلے میں رسی بن گئی، ہاتھ ذوالفقار پہ نہ گیا، گھر جل گیا، ہاتھ ذوالفقار پہ نہ گیا. ہائے میرا صابر امام، جس کا بیٹا محسن شکم فادر میں شہید کر دیا گیا مگر ہاتھ ذوالفقار میں نہ گیا. یہ یاد رکھیے اس عمر کے بچے کی شہادت یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. ارے میرا حسین جیسا صابر امام آخری وصیتوں میں کہتا ہے، بس یاد رکھنا کہ میں اپنے ششماہے کو پانی پلانے گیا تھا تو وہ ایک مرتبہ تیر کھا کے واپس آیا. حسین نے بھی اپنے شیعوں کو جو آخری پیغام دیا اس میں ششماہے کی شہادت کا تذکرہ کیا. تو سوچ لیجئے میرے مولا علی کے دل پہ کیا گزری ہوگی، مگر ہاتھ ذوالفقار حیدری پہ نہ گیا. ارے رسول کی بیٹی زخمی ہو گئی، ہاتھ ذوالفقار پہ نہ گیا. مگر کل آنے والے دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا، 4 جمادی الثانی، علی بھی برداشت نہ کر سکا. جب یہ خبر پھیلی تو بعض لوگوں نے سوچا اگر کسی نے ہم سے پوچھ لیا کہ تم نے فاطمہ کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی، جنازے کو کندھا بھی نہ دیا، ہم کیا جواب دیں گے. تو اعلان کیا گیا ہم قبر سیدہ کو کھودنے جا رہے ہیں، سیدہ کی میت کو باہر نکالا جائے گا، دوبارہ نماز جنازہ ہوگی، دوبارہ علامہ مجلسی بہار میں پوری روایت لکھ رہے اور دوبارہ دفن کیا جائے گا. اور اعلان میں یہ بھی تھا کہ یہ سب پورے احترام کے ساتھ ہوگا. قبر سیدہ کے چاروں طرف قنات لگائی جائے گی، مرد تو مرد، عام عورت بھی نہیں جائے گی. رسول کے زمانے کی صحابیات وہ آ کر قبر سیدہ کو کھولیں گی. پورے احترام کے ساتھ سیدہ کی میت کو نکالا جائے گا اور نماز پڑھ کے اسی احترام کے ساتھ فوراً دفن کیا جائے گا. لیکن ہائے میرا مولا، کوئی جا کے علی کو دیکھے، بس یہ خبر جو پہنچی
تو جس حال میں میرا امام تھا اسی کیفیت میں باہر نکل آیا. ننگے سر بھی ہے, ننگے پیر بھی ہے, نیلا کرتا جسم پہ تھا اور اس کا گریبان چاک ہے, آستینیں بلند ہیں, منہ سے کف جاری ہے, ذوالفقار ہاتھ میں ہے. قبر سیدہ پہ آ کے بیٹھ گئے. کہا ہر چیز میں نے برداشت کر لی, لیکن اگر کسی نے قبر سیدہ کو ہاتھ بھی لگایا اب علی کی ذوالفقار نہ رکے گی, اب علی جہاد کرے گا. بس یہ منظر دیکھ کے لوگ پیچھے ہٹ گئے. رسول کی ایک حدیث بھی یاد آ گئی, اس وقت کوئی علی کے سامنے نہ آئے. بس اے ارباب اعضاء, میں آپ سب کی طرف سے آپ کا نمائندہ بننا چاہتا ہوں, اس لیے کہ شہادت زہرا کا دن گزرا, شب دفن آ گئی اور کل کا دن ہمیں پرسہ دینا ہے, زہرا کا پرسہ دینا ہے. مگر زہرا کا کون وارث اس وقت موجود ہے؟ زہرا کا کون وارث اس وقت زندہ ہے؟ دیکھیے پرسہ اسی کو دیا جاتا ہے جو موجود ہو, جو زندہ ہو, جو ہو. تو کون اس وقت وارث زہرا ہے؟ آئیے ہم سب چلے امام زمانہ کی بارگاہ میں. اے میرے زمانے کے امام, آپ کی دادی کی تدفین کی رات ہے, آپ کی دادی کی شہادت کا دن گزرا ہے. اے امام زمانہ, آپ وارث فاطمہ ہیں. یہ آپ کے سارے ماننے والے اور کچھ آپ کی ماننے والیاں آپ کی بارگاہ میں آ رہی ہیں. ہم سے پرسہ لیجئے اپنی دادی کی شہادت کا, مگر اتنا اور بتا دیجئے کہ میرا پہلا امام علی جو اتنا صابر تھا, لیکن جب منزل آئی قبر کی توہین کی تو برداشت نہ کر سکا. جس نے بیٹے کی شہادت برداشت کر لی, جس نے گھر کی آگ برداشت کر لی, جس نے گلے کی رسی برداشت کر لی, مگر قبر سیدہ کی بے احترامی برداشت نہ ہوئی. لیکن اے میرے زمانے کے امام, آپ ہی کی امامت میں تو آپ کی دادی کی قبر کو گرایا گیا, روزے کو منہدم کیا گیا, اعلان کیا گیا, آؤ کدالے لے کے, آؤ بلڈوزر لے کے قبر فاطمہ کو تباہ کرو. ارے میرے مولا امام زمانہ, جو امتحان اللہ نے علی سے نہ لیا وہ امتحان آپ سے لیا گیا. ارے آپ پہ کیا گزری ہوگی. ہار باب اعضاء, اس منزل میں اگر کوئی امام زمانہ کے ساتھ ہے جس کے ہوتے ہوئے اس کے بزرگوں کی قبر کی توہین کی جائے تو فقط ایک امام. اگر امام زمانہ کی امامت میں قبر سیدہ پہ بلڈوزر دوڑائے گئے تو میرا چوتھا امام آئے کربلا کا سجاد, جس کی امامت میں اس کے بابا کے بے گور و کفن لاشے پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں. ارے امام زمانہ کو بھی پرسہ دے اور سید سجاد کو بھی. الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. پروردگارہ تجھے واسطہ مصائب زہرا اور تجھے واسطہ صبر علی مرتضیٰ کا. زہرا اور علی کے ماننے والوں خصوصاً ان حاضرین مجلس کو بحق مصائب اہل بیت دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. ہمارے جملہ مرحومین خصوصاً جن جن کے لیے آج کا ایصال ثواب ہے اعلی علیین میں انہیں جوار معصومین سے ملحق فرما. پروردگارہ اس ذکر رسول کا واسطہ ہمیں ذکر رسول کے مطابق عمل کی توفیق بھی عطا فرما. پروردگارہ آج کے مصائب اور آج کی رات کی مناسبت تو ہم ترین دعا کرنے کو دل چاہتا, تجھے واسطہ جنت البقیع کے ان منہدم مزاروں کا جلد از جلد ان مزارات اور روضوں کی اثر نو تعمیر کے اسباب فراہم فرما. اور پروردگارہ تجھے واسطہ ان حالات کا جو اس وقت ہمارے ملک اور ہمارے شہر میں تمام صاحبان ایمان کو, ان کے اموال کو, ان کی عزت و ناموس کو, ان کی جان کو, ان کی اولاد کو دشمنوں کے ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما. اسلام, آزاداری امام اور آزاداران امام کے دشمنوں کو ہمیشہ ہمیشہ ختم کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین فرزند زہرا امام عصر و زمان کے ظہور میں تعطیل فرما. اور غیبت امام تمام نائبین امام کو اپنے حفظ و ایمان میں فرما. خصوصاً مرج وقت آیت اللہ العظمی آغا شیخ محمد علی عراقی جن کی علالت کے بارے میں مسلسل خبریں آ رہی. پروردگارہ تجھے واسطہ امام زمانہ کا, تجھے واسطہ غیبت میں ان علماء اور مراجع کا, آغا موصوف کو شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما. 5 مرتبہ آج ہمیں سعادت ثواب مل رہی ہے. ایک سورہ فاتحہ مرحومہ رباب بائی بنت حاجی نانجی کے ایصال ثواب کے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک اور سورہ فاتحہ مرحوم علی رضا اور ان کی اہلیہ مرحومہ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک سورہ فاتحہ مرحومہ امینہ بائی بنت محمد علی ہاشم کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک سورہ فاتحہ مرحوم فدا حسین علادین، مرحومہ معراج فاطمہ اور مرحومہ فاطمہ فدا حسن کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور آخر میں ایک مرتبہ جملہ اموات مومنین و مومنات، تمام ذاکرین امام، مجتہدین، مراجع اور علماء، خصوصاً امام امت امام خمینی اور مرحوم آیت اللہ خوئی، تمام شہدائے دین و ایمان، خصوصاً شہید قائد حجت الاسلام سید طارق حسین الحسینی سانحہ سولجر بازار کے شہداء اور مرحوم جعفر علی دیوراج کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔